بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیت الکرسی سے جادو ہونے کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ جادو کی کون سی علامات ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے ظاہر ہو جاتی ہیں؟ آیت الکرسی سے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ وہ کون سا آدمی ہے جس نے شیطان کے ساتھ کشتی لڑی؟ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں داخل ہونے سے روک رکھتی ہے؟ محترم ناظرین، آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ افضل اور عظمت والی آیت ہے۔ آیت الکرسی سے اگر کوئی شخص فائدہ لینا چاہے تو بہت بڑے بڑے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات کو ایک نوجوان آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم آپ کا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ، تو رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فقر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا، تو میں نے دھیان رکھا۔ وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فقر و فاقے اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی۔ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔
جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے، لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ محترم ناظرین، ایک ایسا بھی شخص ہے جس نے شیطان کے ساتھ کشتی لڑی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا، میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہیں، کیا سب جن اسی طرح ہیں یا کہ ان میں سے تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ تو وہ جن کہنے لگا، تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدے کی ہوا خارج کرنے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو وہ کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد صرف ایک چیز ہے جو جنت میں داخل ہونے سے روکتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت میں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جادو ہونے کا کیسے پتہ چل جاتا ہے، اور جادو کی کون سی علامات ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، جس شخص پر جادو کے اثرات ہوں اس شخص کو پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر پلانے سے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور پینے والا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جس شخص پر جادو ہو وہ جب آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا ہے تو ادھر ادھر کے خیالات آنے سے وہ بار بار آیت الکرسی بھول جاتا ہے۔ جادو زدہ شخص کے پاس آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو وہ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے اور اسے کچھ بھی سننا اچھا نہیں لگتا۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی سے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ نمبر 1، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ نمبر 2، جب کوئی خوف محسوس ہو رہا ہو تب آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ نمبر 3، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے۔ نمبر 4، شام کو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے۔ نمبر 5، کسی ویران جگہ سے گزرتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے۔ انشاءاللہ اس سے جادو کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں سکون اور برکت محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔